الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا، تاکہ پیدا کریں اس کے ساتھ اناج اور نباتات اور گھنے باغات، بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ النبا کی آیہ مبارکہ نمبر 17 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی، کل رب ذوالجلال نے بادلوں کے ذریعے موسلادھار پانی برسایا، اور یہ اس کی کاراگری اور اس کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے۔ اس کے بعد اس بارش برسانے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، میں تم پہ پانی کیوں برساتا ہوں، تم پر بارش کیوں برساتا ہوں؟ فرمایا لنخرج به حبا ونباتا، فرمایا اسی بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے اناج اور اس دنیا میں نباتات پیدا فرماتے ہیں۔ یہ تو اب جدید نظام آ گیا، فصلوں کو سینچنے کا، فصلوں کو پانی دینے کا، اور باغات اور گلستان اور بستان کو پانی دینے کا ٹیوب ویل وغیرہ آگے لگ گئے۔ لیکن ایک وہ وقت اور زمانہ اس دنیا میں تھا کہ جب یہ نظام ہی نہیں تھا، زمین سے پانی نکالنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا جس کے ذریعے فصلوں کو پانی دیا جائے۔ لوگ پینے کے پانی کے لیے اس کنویں کو ترستے تھے کہ کوئی کنواں مل جائے جہاں سے کم از کم انسان پانی پی سکے۔ تو جہاں پانی کا اتنا معاملہ ہو تو وہاں فصلوں کو پانی دینا تو کجا یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس وقت ساری جو فصلیں اور باغات ہوتے تھے وہ صرف اور صرف بارش کے پانی کے ذریعے ہی ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اس جدید ترین دور کے اندر، آج بھی 2023 میں ہمارے پاکستان کا جو جنوبی پنجاب کا بہت سارا جو علاقہ ہے جسے تھل کہا جاتا ہے، اس تھل کے علاقے میں آج بھی جو چنے کی بہت بڑی، بہت زیادہ کثیر تعداد میں فصل ہوتی ہے، وہ آج بھی بارش کی بنیاد پہ۔ اسی طرح آپ سندھ کے علاقہ جات میں چلے جائیں، جہاں وہاں جو تھل کا پورا علاقہ ہے، وہاں جتنی جو خوراک ہے جانوروں کی، اسپیشل اونٹوں کی اور بکریوں کی، اور وہاں بسنے والے جو لوگ ہیں تھل کے، ان کا پورا جو نظام ہے زندگی کا وہ کس پر ہے؟ وہاں بارش کے پانی میں چل رہا ہے۔ آج بھی اس جدید ترین دور میں وہ زمین تھل کی ایسی ہے، صحرا ایسے ہیں کہ وہاں جو ہے یہ ریت بہت زیادہ ہے، دوسرا پانی جو ہے اس کو سیراب ہی نہیں کر پاتا، اور پانی کی ترسیل ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگی کو بچا رکھا ہے، آسمان سے برستے ہوئے پانی یعنی بارش کے ذریعے سے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں غور کرو، یہ کون سی طاقت اور قوت ہے جس نے اس کائنات کے اندر نباتات اور اناج کو پیدا کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسا دیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور بارش کی ضرورت تو میدانی علاقے میں جہاں پانی وافر ہے، ٹیوبل کا، نہروں کا، اس کو بھی بارش کی بے پناہ ضرورت رہتی ہے۔ اگر بارش نہ برسے تو ایسی ایسی بیماریاں جنم لے لیں کہ جن کے آگے سارے ڈاکٹر ہی عاجز آ جاتے ہیں، اس کا علاج نہیں ہے۔ بخار، نزلہ، زکام، یہ تو مستقل بیماری ہے کہ تمام جہاں جائیں جناب وہ کہتے ہیں بس دعا کریں بارش برس جائے تو اللہ اس بیماری سے نجات دے۔ تو بارش تو اللہ کا مسلسل ایک رحمت والا پہلو ہے، اس کی رحمت کا اظہار ہے۔ اور اگر بارش نہ برسے تو یہ جو اوزون کی تہہ ہے، اب جدید سائنس یہ تحقیق کر رہی ہے کہ وہ اتنی اگر وہ خدا نخواستہ پھٹ جائے، وہ ایک اللہ نے کیسی تہہ بنائی ہے قدرتی طور پر، اللہ کے نظام میں رب نے بنا رکھی ہے کہ اگر وہ پھٹ جائے تو یہ سورج کی جو گرمی ہے یہ زندہ انسانوں کو بوٹی کی اور کباب کی طرح بھون کر جل کر خاکستر کر رہے ہیں۔ یہ سائنس والے آج ثابت کر رہے ہیں، تحقیقیں آج کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیے اس میرے مالک نے، اس ہمارے خالق نے، اس ہمارے مہربان نے، اس غفور اور رحیم نے، اس ستار العیوب اور غفار الذنوب نے، اور اس رحمان اور رحیم نے اپنے بندوں پر کیا کرم فرمایا ہے کہ انسانوں اور جانوروں، جانداروں، نباتات، حیوانات،
چرند پرند خزند درند اور اناج سارے کا سارا بندوبست میرے مالک نے سب کے لیے فرما دیا۔ اس خیر و رازقین کے کرم فرمائیاں دیکھیے کہ وہ بلوں میں رہنے والی جو چیونٹیاں ہیں انہیں بھی رزق وہی اللہ پہنچا۔ غور کریں، ہم دنیا میں کہتے ہیں جی ہماری کوئی ظاہر ملازمت ہوگی، نوکری ہوگی، تو کاروبار ہوگا، معاملات ہوں گے تو زندگی ہماری چلے گی، ہمیں کھانے پینے کو ملے گا۔ یہ تو ملازمتیں، نوکریاں، کاروبار، معاملات صرف انسان کرتا ہے۔ باقی کتنی مخلوقات ہیں جس تک ابھی تک سائنس والے بھی نہیں پہنچ سکے کہ کتنی مخلوقات ہیں، ابھی اور مزید جو ہے وہ ڈسکور ہوتی جا رہی ہیں، دریافت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو بتائیے باقی ساری مخلوقات جو ہیں وہ نہ نوکری کرتے ہیں، نہ ملازمت کرتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، انہیں رزق کون پہنچاتا ہے؟ میرا اللہ پہنچاتا ہے۔ کیسا وہ خیر و رازقی، کیسا وہ رزق دینے والا ہے۔ اور ایک بعض دفعہ انسان کے لیے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان کو ہلا کے رکھ لیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے اسلام کے، حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آ رہے تھے تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ ایک کتا آ رہا ہے، انہوں نے اپنے دامن کو سمیٹا، بچایا کہ اس سے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کتے نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ میرے مالک، ظاہر ہے اللہ تو سب کا اللہ ہے، تو سب کا ہے، آپ کا بھی، میرا بھی، سب کا، اور ساری مخلوق اس کی ہے، اور وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ یاد رکھیے گا وہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اور جب بھی کوئی اس سے سوال کرے وہ جواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ تو قرآن کا اعلان ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جب بھی مجھے کوئی بلانے والا بلاتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اتنا مہربان ہے۔ اس نے بولنے کی طاقت چاہیے تو انہوں نے بستان کے اس اللہ کے نیک بندے سے بات کی، اللہ کے ولی بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ تو بایزید اپنے کپڑے تو بچا رہا ہے کہ ناپاک نہ ہو جائے، پہلے اپنے اندر کو تو پاک کر لو۔ ہماری اندر کی ناپاکی ظاہر کی ناپاکی سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے وہ بڑا شوقین گزرا، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، یہ کیا بات ہو؟ اور دوسری بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ کبھی اس اللہ پر بھروسہ بھی کر لیا کرو۔ میں نے کہا جی ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ کہا نہیں، تم انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، تم تو جمع کر کر کے رکھتے ہو، آنے سال کے لیے، مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے، تمہیں تو اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کبھی ہڈی بھی نہیں رکھی، آج جو ہوتا ہے کھا لیتا ہوں، کل اس مالک پہ بھروسہ کرتا ہوں جس نے پیدا کیا وہی کر دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری ایسی زندگی بدلی۔ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کبھی نظام ہو جاتا ہے انسان کی، کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس سے اصلاح لے لیتا ہے، اور انسان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب فرماتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے کتے کے اس نصیحت پر، اس عمل کو، بات پر ایسا عمل کیا کہ پھر کبھی میں نے جمع نہیں کیا، جو بھی ہوتا تھا بس مالک نے جو دیا وہ کھا لیا، اگلے دن ملا نہ ملا مالک کی مرضی۔ اس بات پر کہ یار ایک جانور ہے وہ مجھ سے زیادہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو میں انسان ہو کر اللہ پہ توکل نہیں کرتا۔ یہ بات درست ہے، ہم انسان بہت کمزور ہیں اس معاملے میں۔ آیات توکل ہم ضرور پڑھتے ہیں، قرآن میں اس کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک ہے زبان کی تلاوت، ایک ہے دل سے اور عمل کی تلاوت۔ یہ بڑی مشکل، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل بہت بڑی بات ہے، اور اگر انسان جو ہے اس میں عمل اس درجے کا آ جائے جس درجے کی نشاندہی قرآن کرتا ہے، تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈالیں اور سمندر سے کہیں ہمیں راستہ دے، تو سمندر ان کے لیے راستہ بنا دے گا۔ پھر اگر وہ اپنا عصا زمین پر رکھیں، زلزلہ اور زمین میں،
اور کہ زمین رک جا، تو زمین رک جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع انداز میں کیا ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، آپ نے اپنا عصا زور سے زمین میں گاڑا، فرمایا اسکت، فرمایا خبردار، خاموش ہو جا، ٹھہر جا، یہیں پہ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اس دن سے آج تک مدینہ منورہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ طاقت تھی ان کے پاس، اللہ کی دی ہوئی، لیکن آئی کیسے؟ اس تقویٰ کی بنیاد، وہ تقویٰ جو اللہ نے ان سے کروانا چاہا اور انہوں نے اس پر پورا اتر کے کر کے دکھا دی۔ اب یہاں فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے نباتات، اناج، سب کچھ بنایا، اور یہ نباتات اور اناج کس لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ اور اب فرماتا ہے اے انسان، میں نے اس کائنات میں سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے فقط اپنے لیے بنایا ہے، تو میری عبادت کر، تو مجھے رب مان، مجھے اللہ مان، اور پھر اس پر قائم کر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جائے رابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل فی الاسلام ما اسأل بعدک یا نبی اللہ۔ رابی اگر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین میں کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے دین کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھوں، مجھے کوئی ایسا جملہ فرما دیں بس میں اسی پہ عمل کروں، مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا الہ الا اللہ ثم استقم۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کلمے پر ڈٹ جا مرتے دم تک، جا تجھے کسی سے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ ایک حدیث پاک ہے، مختصر سے الفاظ ہیں لیکن پورا اسلام ہے اس کے اندر۔ ایک 1.5 ہفتہ پہلے میں نے عرض کی تھی نا کہ سارا کچھ کیا ہے؟ وہ کلمہ شریف ہی ہے، سب کچھ، سارا دین ہی کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اصل میں وہ عہد وفا ہے، وہ عہد و پیما ہے اپنے مالک کے ساتھ، کہ جب انسان کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، اب کوئی الہ نہیں ہے ہماری نظروں میں، نہ ہمارے دل میں، نہ عبادت والا کوئی الہ ہے، نہ خواہشات والا کوئی الہ ہے، نہ روب اور دبدبے والا کوئی الہ ہے، نہ غرور و تکبر والا کوئی الہ ہے، نہ کوئی برائیوں والا الہ ہے، نہ کوئی اپنی ذاتی پسند و ناپسند والا الہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات کی نفی کر دی، اور اگر ہے کائنات میں جس کا حکم چلتا ہے، جو جس کی بات عمل کے لائق ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، الا اللہ، وہ اللہ۔ اور دوسرا عظیم پہلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، بس یہی ساری کائنات، یہی سارا دین ہے۔ اور جو انسان نے، جس انسان نے کلمے کو مضبوط کر لیا نا اپنی زندگی میں، اور کلمے کو عمل کے لیے قائم کر لیا، اس کو مبارک ہو، اللہ نے اس کی دنیا بھی اچھی فرما دی، اللہ نے اس کی آخرت بھی اچھی فرما دی۔ اور آگے آخری الفاظ فرمائے وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور ہم نے گھنے باغات بھی تمہارے لیے پیدا کر، اور گھنے باغات بھی کس لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے۔ کبھی جانے نہیں فروٹ مندی، ذرا پھلوں کو دیکھیے، کتنے قسم قسم کے پھل وہاں رکھے۔ کبھی فروٹ مندی کو صرف جا کے وہاں سے پھل لے کے کھانے کے لیے نہیں، کھائیں ضرور، لیکن آج کبھی ایک دن میری گزارش پہ جا کر ان سارے پھلوں کو دیکھنا، ریٹ پہ اور کھانے پہ نہیں توجہ، ایک دن میں نے گزارش کی، میری اس گزارش پہ عمل کر، سارے پھلوں کو دیکھنا اور پھر سوچنا کہ یہ سارے پھل جو ہیں، زمین ایک ہے، پانی سب کو ایک دیا گیا ہے، لیکن سب کے رنگ مختلف ہیں، سب کے ذائقے مختلف ہیں، سب کی شکل مختلف۔ پانی ایک،
زمین ایک، ماحول ایک، مالی ایک، لیکن سب کے رنگ، سب کے مزاج، سب کا طریقہ، سب کچھ الگ الگ ہے۔ ایک یہ سوچنا کہ یہ سارا کچھ کس نے تبدیل کر، پانی تو ایک ہی وہ راجبا سے نکلا، ایک ہی نہر سے نکلا، ایک ہی ٹیوب ویل سے، ایک ہی موٹر سے نکلا جو سب کو دیا گیا، لیکن وہی پانی سنترے میں پہنچا تو اور مزاج بنا لیا، وہی پانی سیب میں پہنچا تو اور مزاج بنا لیا، وہی آم میں پہنچا تو اور مزاج بنا لیا، وہی کیلے میں گیا تو اور مزاج بنا لیا، وہی امرود میں گیا تو اور مزاج بنا لیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ ہر چیز، ہر ایک کا مزاج، یہ چند ایک میں نے آلو بخارے میں گیا اور مزاج بنا لیا، خوبانی میں گیا اور مزاج بنا لیا، رنگ بھی بدلتے گئے، مزاج بھی بدلتے گئے، ذائقے بھی بدلتے گئے۔ سوچئے گا ایک ہی پانی تھا، ایک ہی زمین تھی، یہ رنگ، یہ مزاج، یہ ذائقے، یہ رنگت، یہ سب بدلنے والا، تاثیر بدلنے والا کون ہے؟ یہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ کبھی اس نیت سے ذرا دیکھیے گا اس کو۔ ہاں سبزی میں گیا تو اور مزاج ہو، تو پھر آگے چلتے جائیں گے، اناج میں آ جائیں گے، گندم میں، چاول میں ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو غیر منقطع۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ اپنے خطبات میں، دروس میں، فکر کیجئے، غور و خوض کیجئے۔ جتنا زیادہ آپ فکر کرتے چلے جائیں گے ان چیزوں میں، آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، رب سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آگے اس کے بعد وقت ہو گیا، ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک فیصلے کا دن مقرر ہے، اس سلسلہ سے کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔